عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، آج ایک اور چونکا دینے والے موضوع پر میں بات کرنے کی جسارت کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ دنیا کی تباہی کے کگار پر لے جانے والے ان پڑھ لوگ نہیں ہیں ناظرین، بلکہ زمین کو فساد سے بھر دینے والے دور جدید کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی زمین کو جہنم زار بنا دیا ہے۔ اس میں ان پڑھوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پڑھے لکھے لوگ کیسے زمین میں فساد کی آگ بھڑکا کر خود کو امن کا چیمپئن کہتے ہوئے کبھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، عالم انسانی کے موجودہ حالات ایمانداری سے جائزہ لیجیے اور پتہ لگائیے کہ دنیا کے 600 کروڑ انسان اس وقت کہاں مصروف ہیں، مصروفیات کی نوعیت کیا ہے، کس محور کے اطراف ان کے شب و روز گھوم رہے ہیں، انسانوں کا یہ جنب غفیر کس منزل کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ ہر حساس دل پکار اٹھے گا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک انسانوں کا یہ قافلہ بلا تخصیص مذہب و ملت، رنگ و نسل، علاقہ و قومیت ایک بحران کی لپیٹ میں ہے اور تباہی کے ایک بھیانک غار کی جانب بغٹٹ دوڑ رہا ہے۔ اس صورتحال سے اس کے باہر نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ کس کس برائی، کون کون سے گناہ کا ذکر کیا جائے، برائیوں کی وہ کون سی قسم ہے جس سے عالم انسانی واقف نہیں اور جس میں اس کا ایک بڑا حصہ مبتلا نہیں ہے، کون سی نیکی ایسی ہے جس کی حرمت کو پامال نہیں کیا گیا۔ روز افزوں برائیوں کی ان تفصیلات کا احساس کروانے کے لیے ہم آج کس قسم کی لفاظیت کا سہارا لینا نہیں چاہتے، بلکہ حق بیانی سے کام لیں گے، ایک ایک برائی گنواتے اور ہر برائی کی چھوٹی سی چھوٹی تفصیل بیان کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا دامن خیال اپنی تنگی داماں کی شکایت کرتا رہ جائے گا۔ کائنات کے پیدا کرنے والے کے الفاظ شاید ہمارے جذبات کی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں، اور صورتحال کی بہترین عکاسی بھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آغاز میں بر و بحر کے فساد کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے زمین پر یا تو خشکی ہے یا پھر تری۔ کرۂ ارض کے موجودہ بحران پر اس سے بہترین تبصرہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ اس فساد کے ذمہ داروں کے چہروں پر سے کہہ کر نقاب الٹ دی گئی کہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ناظرین گرامی، کون ہے ان حالات کا ذمہ دار؟ کس نے مچا رکھی ہے یہ قیامت؟ کس کا برپا کردہ ہے یہ قہر؟ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ دلچسپ مگر تلخ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ آج زمین پر جو فساد برپا ہوا ہے اس کے ذمہ دار حیرت انگیز طور پر وہ انسان ہیں جنہیں عرف عام میں پڑھے لکھے لوگ کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں کہا جائے تو بہت زیادہ پڑھے لکھے یا ہائیلی کوالیفائڈ کہا جاتا ہے،
کیونکہ یہی کوالیفائڈ لوگ ہیں جنہوں نے آج انسانی زندگی کی باغ ڈور سنبھال رکھی ہے۔ دنیا کی کسی بھی علاقے میں تشریف لے جائیے، پڑھے لکھے لوگ ہی اجتماعی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ملیں گے، جن کے پاس دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں کی عطا کردہ متنوع ڈگریاں بھی ہیں، اور ان میں سے کئی اعزاز یافتہ اور انعام یافتہ بھی ہیں۔ پھر ان کے انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن کو عملاً چلانے والوں کی ٹیم نوکرشاہی لوگوں یا پھر بیوروکراٹس جن کو کہا جاتا ہے ان پر مشتمل ہوتی ہے، جو حد سے زیادہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ایڈمنسٹریٹو سروس کے ایک اور انتہائی پیچیدہ IAS کے امتحان سے ابھر آئی ہوئی ہوتی ہیں، جس میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر نہ جانے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مٹھی بھر پڑھے لکھے لوگ بڑے کر و فر کے ساتھ دنیا کے انتظام پر چھا جاتے ہیں، اس لیے کل ملا کر پڑھے لکھے لوگوں ہی کو دنیا کے بگاڑ کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ جاہلوں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے اوقات ہی کیا کہ دنیا میں فساد برپا کر سکیں۔ مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ جیسے شعبوں سے بیچاروں کا کیا تعلق؟ ان بے پڑھے لکھے جاہلوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ ان ان پڑھوں کا کام تو بس اس قدر ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے، ان کے علم کی بنیاد پر ہونے والی منصوبہ سازی کے سامنے سر اطاعت جھکا دیں۔ یہ دیں تو لیں اور زندہ رہیں، اور نہ دیں تو چپ چاپ مر جائیں۔ کبھی کبھار ان جاہلوں کو پڑھی لکھی انتظامیہ کی بدنظمی کے خلاف احتجاج کرنے کا خیال بھی آ جاتا ہے، لیکن دفعتاً کوئی پڑھا لکھا آدمی نمودار ہو کر ان کی قیادت سنبھال لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی پڑھی لکھی پولیس ان جاہلوں کو لاٹھیوں، آنسو گیس اور بلٹوں سے نوازتی ہے۔ ہاں، دو ایک زخموں کے ساتھ جاہلوں کے پڑھے لکھے قائد کی جھولی ضرور بھر جاتی ہے۔ اس لیے ان بیچاروں کے پڑھے لکھے نہ ہونے کی فساد فی الارض کا ذمہ دار ٹھہرانا ناانصافی کی بات ہے۔ دنیا میں فساد برپا کرنے کی ذمہ داری ان پر آ ہی نہیں سکتی، سارا کیا دھرا انہی پڑھے لکھے لوگوں کا ہے۔ کشمیر جائیے، افغانستان جائیے، پاکستان جائیے، شام جائیے، یمن جائیے، نائجیریا جائیے، ترکی کے آس پاس کے علاقوں میں جائیے، فلسطین کی سرحدوں پر جائیے، دنیا کے ہر کونے میں جائیے، وہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کو نہتے لوگوں پر بم برساتے ملیں گے۔ بم برسانے والا بھی پائلٹ، اور پائلٹ وہ بھی پڑھا لکھا، اور اشارہ کرنے والا بھی بہت زیادہ پڑھا لکھا۔ ایک اور پہلو بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ان پڑھے لکھے لوگوں کو ہمیشہ اپنے ان پڑھ آبادیوں کو خواندہ بنانے کی بڑی فکر لاق رہتی ہے۔ انہیں ان کی جہالت بڑی کھلتی ہے، چنانچہ یہ تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا دیتے ہیں، جہاں یہ لوگ ان کے ہاتھ میں وہی تیر تھما دینا چاہتے ہیں جو وہ پڑھ لکھ کر پہلے ہی مار چکے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پڑھی لکھی انتظامیہ اپنے علم کو، جس پر اسے ناز ہے، بروئے کار لاتی ہے، اور دنیا میں انسانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف، سکون و چین اور فلاح و خوشحالی پیدا کرتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک انہی پڑھے لکھے افراد کی ناک کے نیچے خود انہی کا برپا کردہ ظلم اور جور اور انتشار و بدامنی اور خسران و بدحا ہوتی ہے، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور الزام لگایا جاتا ہے ان جاہلوں کی جہالت پر، اور ہم دانتوں میں انگلی دبا کر رہ جاتے ہیں کہ پڑھے لکھ کے لوگ اور یہ بحران کتنا عجیب لگتا ہے یہ جوڑ۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ ان ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کا اس قدر پڑھا لکھا ہونا زمین کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے کام کیوں نہیں آیا؟ بظاہر بڑا عجیب سوال ہے اور کافی تکلیف دہ بھی۔ نہ جانے اس سوال کو پڑھ کر کتنے پڑھے لکھے لوگوں کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اور نہ جانے کتنے کوالیفائڈ لوگوں کے لبوں پر گالیاں
مانگیں گی میرے لیے، لیکن کیا کیا جائے، ہم مجبور ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھنے پر کہ کس کام کے ہیں یہ تمہارے علوم جو تم نے ان عالیشان یونیورسٹیوں اور ان موٹی موٹی کتابوں سے حاصل کیے تھے؟ کیا دیا تمہارے دفتر علم نے اس دنیا کو بجز کچھ ساز و سامان، کچھ مشینوں، کچھ خلائی جہازوں، کچھ فلک بوز عمارتوں، کچھ شاندار سڑکوں اور کچھ ایجادات کی؟ یہ سوال ارباب علم و فن کے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہیں کہ بتاؤ تمہاری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے والا علم تمہارے باشندوں کی فلاح کے کام کیوں نہیں آتا؟ اپنے علم کی روشنی میں تم ایک مسئلہ حل بھی نہیں کر پاتے کہ ہزاروں مسئلوں کا ایک اور پٹارا کھل جاتا ہے۔ مثلاً تم اپنے معاشی علوم کو ملک کی معاشی حالت سدھارنے کے کام میں لانا چاہتے، لیکن نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ تمہاری آبادیوں کا تقریباً 20% برسا برس خط غربت کے نیچے زندگی گزارتا رہ جاتا ہے۔ تم زمین سے ابلنے والی ملک کی بے پناہ دولت کی تقسیم کا نظام اپنے اسی علم کی بنیاد ہی پر تو کرتے ہو جس پر تمہیں ناز ہے، پھر کیوں ملک کی 40% عوام رات نہ کھائے بغیر کھلا آسمان سر پر اوڑھ کر سو جاتی ہے؟ تم کو اپنے اخلاقیات ایتھکس پر بڑا ناز ہے، پھر کیوں تمہارے نام نہاد پڑھے لکھے عوامی خدمتگار عوام کے ساتھ ہر لمحہ بدسلوکی کرتے ہیں اور سر عام اپنے اخلاق و کردار کو رشوت کے عوض بیچ دیتے ہیں؟ تمہارے پاس ہزاروں پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، لیکن کیوں تمہارے عوام کی کثیر تعداد علاج معالجے کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے اور اپنی قسمت کا رونا روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے؟ وبا کے نام پر کیوں یہی پڑھے لکھے ڈاکٹرز وبا کے نام پر لوگوں کو اپنے ہاسپٹلوں میں جان سے مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں؟ پھر انہی پڑھے لکھے لوگوں کے اربوں کھربوں روپیوں کا سرمایہ ان کپڑا کارخانوں پر لٹا دیا جاتا ہے جہاں کھربوں گز کپڑا جس سے کرۂ ارض کو کئی بار لپیٹا جا سکے تیار ہونے کے باوجود کیوں تمہارے زندہ انسانوں کو چھوڑیے تمہارے غریب عوام کی لاشوں تک بھی نہیں پہنچ پاتا تاکہ ان کے کفن کے کام آ سکے، یا کم از کم ان پڑھی لکھی خواتین کو اپنی طرف راغب کر سکے جو پڑھے لکھے لوگوں کے سکھائے ہوئے فیشن کی زد میں آ کر اپنے جسم کو چھپانا پسند نہیں کرتی اور کم سے کم کپڑا پہننے پر تلی ہوئی ہے۔ پڑھے لکھے ہونے کی کون سی قسم ہے جو انہیں برہنہ رہنے پر اکساتی رہتی ہے؟ نیم برہنگی کی حالت میں سر عام کیٹ واک پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان خواتین کو مس ورلڈ اور مس یونیورس کے خطاب کا جھانسا دے کر بھری محفل میں ان کی عصمت کا سودا کرتے ہیں، اور یہ منظر پڑھے لکھے لوگوں کے الیکٹرانک میڈیا ساری دنیا کو بڑی شان سے دکھاتے ہیں اور جی بھر کر کے پیسہ بٹورتے ہیں؟ یہ پڑھی لکھی کنواریاں کس کی ماں پر اپنی عصمت کو ڈالروں کے عوض بیچ دینے میں فخر محسوس کرتی ہیں؟ کون ہے جس نے ان کی شرم و حیا کے حس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے؟ ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین گرامی ایک مختصر سی بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین تمہارے اناج سے بھرے ہوئے گوداموں کا بڑا حصہ یا تو چوہوں کے کام آتا ہے، اس میں محفوظ اناج کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اونچا دام نہ ملنے کی صورت میں اسے سمندر کی مچھلیوں کے حوالے کیا جا سکے۔ چاہے ملک کے کروڑوں انسان اناج کے ایک ایک دانے کو ترستے کیوں نہ رہ جائیں۔ اسی طرح تم اپنے پڑھے لکھے قانون دانوں کو دیکھ لو، انصاف کو ان ظالموں نے کتنا مہنگا اور مشکل بنا رکھا ہے۔ 15-20 سال میں مظلومین کی مظلومیت کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے تو تم فیصلہ سناتے ہو۔ تمہارے تعلیمی اداروں کو دیکھو جہاں حرف شناسی کی سوا کیا سکھایا جاتا ہے، جہاں اخلاق و کردار کی باتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور طلباء کی بد اخلاقیوں کے مظاہرے ٹی وی پر پوری دنیا بڑی شان سے دیکھتی ہے۔ استاد کو پیٹنے، انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے ٹی وی مناظر بہت پرانے نہیں ہیں۔ آئے دن قتل و غارت گیری کی وارداتیں اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ کون ہوتے ہیں یہ خبروں پر چھا جانے والے نیوز میکرز؟ حساس ہتھیاروں کی استعمال پڑھے لکھے غارت گروں کو خوب آتا ہے۔ ان کا پڑھا
ممالک کا ہونا انہیں جرم کے بہترین گر سکھاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ان کی تشہیر کے لیے 24 گھنٹوں تک بک بک کرنے والے نامہ نگار ان مجرمین کی رپورٹنگ پر مامور رہتے ہیں جو خود بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ قتل خون کے برہنہ رقص کی کہانی سناتے ہوئے نہ ان کی کبھی پلکیں بھیگتی ہیں اور نہ ہی ان کے چہروں پر کرب آگی لہروں کی کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ نیوز چینل ہی کیا جو قتل و غارت گری کی سب سے پہلے چیخ چیخ کر چٹخارے لے لے کر کالجوں میں سیکھی ہوئی لسانی مہارتوں کے ساتھ رپورٹنگ نہ کرے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ جان پر کھیل کر مالکان میڈیا کے لیے دھن جمع کرتے ہیں جو انہیں سرمایہ داروں کی اشتہارات سے حاصل ہوتا ہے۔ کھلے شہروں پر بم برسانے والے پڑھے لکھے ہی تو ہوتے ہیں جنہیں بموں کے ساتھ ہوائی جہاز دے کر پڑھا لکھا حکمراں میدان جنگ میں روانہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑی طاقتیں کون ہیں جو اپنے عسکری طاقت کے نشے میں چور غریب ملکوں پر آگ برساتی پھرتی ہیں؟ افغانستان، یمن، شام، عراق، فلسطین اور دیگر ممالک کو شعلہ پوش کرنے والے فوجی پڑھے لکھے ہی تو تھے جنہوں نے بچوں، عورتوں اور ضعیفوں کو بھی مارنے سے گریز نہ کیا۔ مرحوم حفیظ میٹھی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ امن ہی کے دیوتاؤں کے اشاروں پر حفیظ جنگ کی دیوی کھلے شہروں پہ برساتی ہے آگ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو انہیں چیزوں کے نام بھی سکھائے تھے، گویا انہیں پڑھا لکھا بنایا تھا، لیکن یہ علم وہ تھا جو انسانیت نواز تھا اور کار پیغمبری علیہ السلام کے سنبھالنے کے لیے دیا گیا تھا۔ لیکن اس دوران حیرت انگیز طور پر فرشتے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال بھی پوچھتے ہیں جو سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں ریکارڈ ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی کیا تو بنا رہا ہے اس میں اس کو خلیفہ جو فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ حیرت ہوتی ہے کہ جو اندیشہ فرشتوں نے ظاہر کیا تھا وہ شاید آج کے دور کے لیے تھا، چنانچہ عصر حاضر میں وہ کون ہے جو دنیا میں جمہوریت کا نعرہ لگا کر لاشوں کے ڈھیر لگا رہا ہے؟ کیا کسی جاہل اور گنوار کو جمہوریت کی ہوا بھی لگی ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے عالیشان عمارتوں میں سود کے اڈے قائم کر رکھے ہیں اور انہیں بینک کا معزز نام عطا کرتے ہیں اور انسانوں کے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، خیر تذکرہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہے جس کو بیان کرتے ہوئے ہم ابکائی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے کئی سوال ہیں جو دنیا میں فساد مچانے والی پڑھی لکھی دنیا کے سامنے لب کھولے کھڑے ہیں اور ہر سوال کے پیٹ میں مزید کئی سوال چھپے ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے انسانوں کی محدود عقل اور اس کے محدود علم کو ایک خبط ہے کہ انسانی فلاح کا پروگرام بنانے کی صلاحیت اس میں فی الواقع موجود ہے۔ اسی خبط کے بیچ سے فساد کا وہ کونپل پھوٹتا ہے جو بالآخر ایک تناور درخت بن کر فساد فی الارض کے کڑوے کسیلے پھل دنیا انسانی کے سامنے پیش کرتا ہے، جو آج ہم دنیا کے کونے کونے میں اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، بلکہ اپنے شہر، محلہ، اپنی گلی اور اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں۔ انسانوں کے یہ گروہ ناقص عقل انسانی کی گرویدہ ہو کر یہ حقیقت فراموش کر بیٹھے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کے لیے وحی الہی ایک ایسا ذریعہ رہنمائی ہے جس سے فیضیاب ہو کر زمین امن و امان کا گہوارہ بن سکتی ہے اور فساد فی الارض کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب جو ہم آپ سے بات کہنے جا رہے ہیں وہ محض کوئی شاعرانہ خیال نہیں ہے، بلکہ چشم فلک نے آج سے 1400 سال پہلے اس منظر کو اسی زمین پر ابھرتے دیکھا ہے، اور اس پوری داستان سعادت میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے اور جسے سوچ کر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اس انقلاب کو کسی پڑھے لکھے نے برپا نہیں کیا تھا، بلکہ انقلاب ایک امی لقبی نے خالص وحی الہی کی بنیاد پر برپا کیا تھا، جو امی ہونے کے باوجود زمین پر ایک ایسی یونیورسٹی کی مانند تھا جسے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا، نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گی۔ پھر رسالت مآبی کی اس عظیم المرتبت یونیورسٹی کے فارغ النفوس قدسیہ کی اس جماعت نے جسے دنیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام سے یاد کرتی ہے، کسی کالج یا یونیورسٹی کے ڈگری یافتہ ہونے کی یا کسی کالج یا یونیورسٹی کی قائم کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی، پھر بھی دنیا کو ماحول عطا کیا جس کے لیے آج تک پڑھی لکھی دنیا اپنے ہزاروں یونیورسٹی کے قیام کے باوجود ترس رہی ہے۔
ایسا امن و سکون آج تک دنیا کو میسر نہیں آیا جو وحی الہی کی بنیاد پر انسانوں کو ان نفوس قدسیہ کے دستہائے مبارکہ سے حاصل ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، آخر میں اصل مسئلہ جہالت کا نہیں، جاہلیت کا ہے۔ پڑھے لکھ کے لوگ حقیقتاً جہالت کے نہیں، جاہلیت کے علمبردار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم عصری تعلیم کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، لیکن ہمارا مدعا صرف اس قدر ہے کہ علم اور حرف شناسی کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ کوئی ہے جو دنیا کو ایسی یونیورسٹیاں عطا کرنے کا بیڑا اٹھا لے جہاں سے فارغ ہونے والے حقیقی پڑھے لکھ کے کہلائیں، جو آسمانی ہدایت کی بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر پڑھے لکھ کے لوگ آسمانی ہدایت کی طرف رجوع کریں تو اس فساد زدہ دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان معروضات کو کسی دیوانے کی بڑھ نہیں سمجھا جائے گا۔ پڑھی لکھی دنیا کی خدمت میں یہ معروضات اس لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ جہالت سے زیادہ جاہلیت کو دنیا سے مٹانے کی جدوجہد میں سنجیدہ ہو جائیں، اور اسی غرض کے لیے موجودہ یونیورسٹیوں کے آخری وحی الہی القرآن کی بنیادوں پر اثر نو تشکیل کا جرأت مندانہ تاریخ ساز فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، یا فیصلہ کریں۔ کاش کہ آپ کے سمجھ میں میری بات آ جائے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات